نے کہیں نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھے. میں قبولیت کی بات کر رہا ہوں. فرمایا نہیں کہیں فرمایا جو حج زیادہ کرے، جو عمرے زیادہ کرے، تسبیح و تحلیل زیادہ کرے. کہیں نہیں فرمایا. تاجدار کائنات نے ایک لائن میں مسلمان کی تعریف کر دی. سنو تعریف کیا ہے. پوچھا یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یا تو دین کا تصور ہم بنائیں اپنا بنائیں گے تو برباد ہو جائیں گے. قبول وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ نے بتایا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط یہ بتایا مسلمان کون ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. پوچھا یا رسول اللہ کون؟ تاجدار کائنات نے فرمایا میں 3 دفعہ قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اسے تنگ ہو. انسان کو تکلیف پہنچا دی. قیامت کا دن بھی آئے گا نا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، کوئی سہارا بننے والا نہ ہوگا. اس منظر نامے میں بھی اللہ رب العزت اپنی عبادات میں کمی رہ گئی تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. اس بندے کو المیزان پہ گئے نا، ہم میزان میں پہنچیں گے. اچھا اتنی نمازیں رہ گئی، اتنے روزے رہ گئے، اتنی عبادات رہ گئی، یہ چیزیں رہ گئیں. دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، سنو. میزان پہ پہنچ کر اللہ رب العزت دیکھیں گے اچھا یہ چیزیں رہ گئیں. محمد مصطفیٰ سفارش کریں گے مولا کوئی بات نہیں، اتنی کر سکا تھا کر لی ہے، اتنی کر لی ہے، باقی معاف کر دے گا. کر دے. مولا فرمائے گا جا میرے محبوب تیرے کہنے پر معاف کر دیا. تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے. حقوق العباد کی جب باری آئے گی اس متعلقہ بندے کو بلایا جائے گا. متعلقہ بندے کو بلایا جائے گا. وہ متعلقہ بندہ اگر معاف کر دے گا تو جنت جائے گا، ورنہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا. لہذا حقوق اللہ. دوستو، آج درس قرآن یہ ہے، خلاصہ قرآن یہ ہے، خلاصہ تعلیمات قرآن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادات تب قبول ہوتی ہیں جب خدا کے بندوں سے پیار کیا جائے. ابھی میں نے ترجمہ کیا اگلی جو خوبی اس بندے کی جو دین کو جھٹلانے والا ہے. فرمایا الذین ہم یراؤون و یمنعون الماعون. آپ اس سے کوئی چیز مانگنے جائیں، اس سے کوئی چیز مانگنے جائیں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. فرمایا وہ اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ضرورت کی کوئی چیز نہیں دیتا، کوئی چیز نہیں دیتا. مگر یاد رکھو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی بندہ اونٹ پر سوار ہو کے کیوں نہ آ جائے، آج کی اصطلاح میں اگر بتاؤں تو لینڈ کروزر پہ کیوں نہ آ جائے، بڑی گاڑی پہ کیوں نہ آ جائے، اگر وہ تم سے مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر وہ تم سے مانگنے کے لیے آتا ہے تو یاد رکھو وہ تم سے تمہاری چیز مانگنے نہیں آیا، وہ تم سے اپنی چیز مانگنے آیا ہے. بس اللہ نے اس کی چیز تمہاری جیب میں ڈال رکھی تھی. ہم یہ کہتے ہیں اس کو دو اس کو نہ دو. جو مانگنے کے لیے آ جائے، جو ضرورت مند آپ کے دروازے پر آ جائے، جو طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے، آپ نے خدمت انسانیت کے تحت اس کو عطا کرتے چلے جانا ہے، عطا کرتے چلے جانا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت نے مومنین کی نشانی بیان کی، پہلی سورۃ الماعون ہو گئی. سنیے جب مومنین کی نشانی بیان کی کہ مومن کون ہوتا ہے، میں نے تاجدار کائنات کا فرمان سنایا. اب قرآن سنو. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ
अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। फरमाया ईमान वाले वो होते हैं जो खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन दूसरों की भूख को मिटाते रहते हैं। खुद जरूरतमंद होते हैं लेकिन कोई उनके दर पे आ जाए तो ताजदार कायनात के भाई और मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा और अलैहिस्सलाम और सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के घर पे 3 दिन भूख प्यासे रहकर भी अगर फकीर आ जाए, यतीम आ जाए, मिस्कीन आ जाए, कैदी आ जाए, खुद भूखे रह लेते हैं, दूसरों की हाजत रवाई करने में पीछे नहीं हटते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, पीछे नहीं हटते। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं बात कर रहा था, सुनिए जरा ताजदार कायनात की जिंदगी कैसी थी। ताजदार कायनात की जिंदगी कैसी थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे। सरदाराने मदीना, बड़े बड़े उमरा ताजदार कायनात की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, हमने आपके लिए सेज सजा रखी है, हमने आपके लिए, आपके वेलकम के लिए घर सजा रखा है, आप आ जाइए हमारे गरीब खाने पर, हमारे घर पे आ जाएं। ताजदार कायनात ने जवाब दिया, मुझे बुलाने वालों, मुझे अपने घर में बुलाने वालों, मैं बता रहा हूं गरीबों से प्यार कितना था आका को, जरूरतमंदों से प्यार कितना था आका को, मजदूरों से प्यार कितना था आका को, बेमेहनत कशों से प्यार कितना था आका को। सुनिए ताजदार कायनात ने फरमाया, ए मुझे बुलाने वालों, ए सरदाराने मदीना, सरदाराने मदीना, मैं हिजरत करके मक्का से मदीना पहुंचा हूं, मेरी ऊंटनी जानती है कि मैंने कहां रुकना है। यहां कहते हैं आका नहीं जानते, आका नहीं जानते, आका फरमा रहे मेरी ऊंटनी जानती है मैंने कहां रुकना है, कहां रुकना है। बड़े बड़े महल्लात वाले थे, दौलत वाले थे, इज्जत वाले थे, मगर कुर्बान जाऊं ऊंटनी जाके हजरत अबू अय्यूब अंसारी की झोंपड़ी में रुकती है। वो अलग बात कि पहले वो झोंपड़ी थी, जब मुस्तफा ने कदम रखा तो अर्शे मुअल्ला से आला हो गई थी, अर्शे मुअल्ला से आला हो गई थी। उस गरीब खाने में इसलिए कदम रखा कि मेरी उम्मत को पैगाम चला जाए कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी तेरे गरीब से प्यार करना, जरूरतमंद से प्यार करना, हाजतमंद की हाजत रवाई करना, तलब करने वाले की जरूरत को पूरा करना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वही हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैंने आका से पूछा, सुनिए क्या वही हजरत अबू अय्यूब अंसारी जिनके घर में आका ने कदम रखा, आका ने कदम रखा, वही रिवायत करते हैं कि मैंने आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछा अय्युल इस्लाम अफजलुन, आका सबसे अफजल इस्लाम क्या है। अब मैं हदीस सुना रहा हूं, सुनते जाइए, इस सबक को पल्ले बांधना है हमने कि जरूरतमंदों से प्यार करना है। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, अगर आपके वजूद से मोहल्ले में रहने वालों को अजियत नहीं पहुंचती तो आज के जमाने में आप अल्लाह के वली हैं। मुझसे पूछें कि अल्लाह का वली कौन है, तो जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के जोड़ों में बैठ के समझा, फकत ये है इस जमाने में जब आपकी जुबान पाक नहीं दिखाई देती, कौन सी बुराई ऐसी है जो मुआशरे में नहीं पाई जाती। वक्त कम है, मैं उन बुराइयों की तरफ नहीं जाता। कोई बुराई, और सबसे बढ़कर गुस्सा, नफरत, तजलील, तहकीर, ये सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं। इस मुआशरे में अगर आपके वजूद से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती तो समझ ले आज के जमाने में आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली हैं, क्योंकि कुरान हदीस सब कुछ इन्हीं बातों के गिर्द घूमता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पूछा या रसूल अल्लाह अफजल इस्लाम क्या है। फरमाया अफजल इस्लाम यह है कि अल्लाह की इबादत की जाए,
بولیے کس کی عبادت کی جائے؟ اونچا بولیے کس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، ساتھ فرمایا غریبوں کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک 2310 بخاری شریف کی، آقا نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں رہ کر کسی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، بولیے کتنی حاجتوں کو؟ آپ سے کوئی پانی مانگ لے، یہ بھی حاجت ہے، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک جتنے کاموں میں کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا تم دنیا میں ایک حاجت پوری کرو، میں تمہاری قیامت کے دن 70 حاجتوں کو پورا کروں گا۔ اور قیامت کی حاجت سب سے بڑی کیا ہے؟ ذرا سوچیے نا، سب سے بڑی حاجت قیامت کے دن کی کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، بولیے نا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اب ابھی ایک تو یہ پوری ہو جائے گی کہ اللہ معاف کر دے گا، 69 اور پڑی ہے، اور تو کوئی حاجت نہیں مولا، اور تو کوئی ضرورت نہیں، پھر 69 کے بدلے میں کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت اس کے مقامات میں جنت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، جنت میں اعلیٰ مقام دیتا چلا جائے گا۔ فرمایا تم دنیا میں ایک حاجت پوری کرو، میں 70 حاجات کو پورا کروں گا۔ فرمایا تم دنیا میں کسی کی ایک مشکل کو دور کرو، میں قیامت کے دن 70 مشکلات کو دور کروں گا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اگر کوئی انسان، میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں مارکیٹ جائیں میرا یہ کام کرتے ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے یا تم شہر جا رہے ہو میرا یہ کام کرتے آنا، تم بازار جا رہے ہو یہ کام کرتے آنا، معزز حاضرین فرمایا وہ بندہ گھر سے نکلا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے، اونچا بولیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا جتنے قدم وہ چلے گا ہر قدم کے بدلے اللہ اسے نیکیاں عطا کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے۔ فرمایا اگر وہ گیا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا، حادثہ پیش آ گیا، وہ وہاں فوت ہو گیا، کام کر کے واپس نہ لوٹا، فوت ہو گیا، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ اس کو شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور فرمایا اگر وہ واپس آ جائے، اب دیکھیے مجھے آپ ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر، بڑی خوبصورت حدیث پاک، ایک حاجت پوری کرنے گیا ہے، ابھی ایک حاجت پوری، زندگی میں ایک بار بس ضرورت پوری کی اس نے، تو اللہ ہر قدم کے بدلے میں نیکی دے رہا ہے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، کام کرنے گیا تھا فوت ہو گیا، اللہ اس کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ اونچا بولیے کس کے ساتھ؟ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور اگر وہ کام کر کے واپس آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پل صراط سے اس کو اس طرح گزارے گا جیسے اسے گزرنے کا خبر ہی نہ ہو۔ اب ایک حاجت پوری کی تھی تو یہ اجر ملا، ساری زندگی دوسروں کے لیے کام کرتا رہے تو اجر کا عالم کیا ہوگا، اجر کا عالم کیا ہوگا۔ معزز حاضرین، 4 مبارک ہستیاں سب سے افضل آقا کی امت میں، سب سے پہلی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات مولا علی اور مرتضیٰ علیہ السلام۔ سنیے ایک روز بڑی ایمان افروز حدیث پاک، کل دین کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ ابو بکر صدیق کو ماننے والے اور مولا کائنات تک سب صحابہ کو ماننے والے، ان کا کام کیا تھا؟ ایک روز چاروں شخصیات آقا کے پاس تشریف فرما تھی۔ آقا نے پوچھا اے میرے ابو بکر تم یہ تو بتاؤ تمہارا پسندیدہ کام کون سا ہے، تمہارا پسندیدہ کام کون سا ہے؟ معزز حاضرین، یہ سبق ہے، یہ درس قرآن ہے، یہ درس حدیث ہے۔ عرض پوچھا اے میرے صحابہ، اے میرے ابو بکر تمہارا پسندیدہ کام کیا ہے؟
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا پسندیدہ کام یہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کے چہرے کو تکتا رہوں. فرمایا عرض کیا میرے 3 پسندیدہ کام ہیں. 3 پسندیدہ. پہلا کام آپ کے چہرے کو تکتا رہوں. آپ کے چہرے کو تکتا رہوں. کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یہی تو وہ چہرہ ہے جسے ہر وقت خدا تکتا رہتا ہے. ہر وقت خدا تکتا رہتا ہے. معزز حاضرین عرض کیا پہلا یہ پسندیدہ کام. پوچھا دوسرا. عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے ہر وقت آپ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہوں. درود و سلام پڑھتا رہوں. یہ دوسرا پسندیدہ کام. یہ درود و سلام کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے مسند ابو یعلا کی حدیث پاک, ترمذی شریف کی حدیث پاک, ابو داؤد کی حدیث پاک 3 ریفرنسز دے رہا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. بولو کیا بنائی ہوئی ہے؟ ٹیم بنائی ہوئی ہے. یہ منہاج القرآن کے اور تاجدار داراللسان یہ سب لوگ یہی کام کرتے ہیں. صوفیاء کا یہی طریقہ. عرض کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ایک ٹیم بنا رکھی ہے فرشتوں کی. یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے. وہ پوری زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ گشت پھرتے رہتے ہیں. جہاں جہاں آقا پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے نام پتے لکھ کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. پیش کر دیا جاتا ہے. آقا کی بارگاہ میں اس کا نام بتا دیا جاتا ہے, جگہ کا نام بتا دیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام قبر انور سے جواب دیتے ہیں کیونکہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی. آقا کا درود و سلام کا جواب آتا ہے. معزز حاضرین میں بات کر رہا تھا پسندیدہ کام 2 بتا دیے آقا سے ریلیٹڈ اور تیسرا بتایا تو آقا کی امت سے متعلق. فرمایا تیسرا میرا پسندیدہ کام یہ ہے کہ میں آپ کی غریب امت کی مدد کیا کروں. غریب امت کی مدد کیا کروں. حاجت مند کی حاجت روائی کیا کرو. بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. آپ نے فرمایا صدقتا یا ابو بکر, آپ نے درست فرمایا. پوچھا ہے میرے عمر تمہارا پسندیدہ کام کیا ہے؟ عمر فاروق سے پوچھا. عرض کیا یا رسول اللہ میرا پہلا پسندیدہ کام یہ ہے کہ شدت کی گرمی ہو اور میں روزے رکھا کروں. شدت کی گرمی ہو میں روزے رکھا کروں. پوچھا دوسرا پسندیدہ کام. عرض کیا یا رسول اللہ آپ موجود ہوں, سامنے آپ کا دشمن ہو اور میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں. دوسرا پسندیدہ کام یہ ہے. پوچھا میرے عمر تیسرا پسندیدہ کام یہ. آپ نے بھی جواب دیا میرا تیسرا پسندیدہ کام یہ ہے کہ میرے دروازے پر حاجت مند آتے رہیں, غریب آتے رہیں, مزدور آتے رہیں, طلب کرنے والے آتے رہیں, میں جی بھر کے ان کی مدد کرتا رہوں. مدد کرتا رہوں. عثمان غنی سے پوچھا اے میرے عثمان آپ بتائیے آپ کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ آپ نے اپنے 2 پسندیدہ کام بتائے. فرمایا پہلا پسندیدہ کام یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کیا کروں, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کروں. اور دوسرا پسندیدہ کام یہ ہے کہ رات کی تاریکی ہو, سناٹا ہو, خاموشی کا عالم ہو, مصلی ہو اور یار سے ہم کلامی کرتا رہوں, مولا کی عبادت کرتا رہوں. دیکھیے کل صحابہ کا عمل یہ تھا, خدا کی عبادت تھی یا خدمت انسانیت تھی. اور خدمت انسانیت اس لیے نہ تھی کہ یہ کوئی ایکسٹرا کام ہے, یہ خدمت انسانیت اس لیے تھی تاکہ اللہ کی عبادت قبول ہو جائے. قبولیت اللہ کی عبادت کی وہ تاجدار کائنات کی امت کی خدمت میں ہے. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا اے مولا کائنات
آپ کا پسندیدہ کام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک ہی پسندیدہ کام ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے دروازے پر بھوکے آتے رہیں، ضرورت مند آتے رہیں، میں انہیں کثرت کے ساتھ کھانا کھلاتا رہا۔ یہ کل صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی دوران یہ چاروں صحابہ کرام سے آقا بات کر رہے تھے کہ یہاں آتانی جبریل، یہاں تک کہ جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے۔ چاروں صحابہ سے بات جاری ہے، جبرائیل آ گئے۔ آ کر جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی بتانا چاہتا ہوں، میرا بھی ایک پسندیدہ کام ہے۔ آپ ذرا منظر دیکھیے، منظر دیکھیے، آقا چاروں صحابہ سے بات کر رہے ہیں، اسی دوران جبرائیل آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اپنا پسندیدہ کام بتانا چاہتا ہوں۔ آقا نے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ تمہارا پسندیدہ کام کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کوئی بندہ بیمار ہو جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کروں۔ کیا بات ہے، یہ جبرائیل کی سنت ہے، جبرائیل کی سنت ہے۔ یہاں یہ بات مکمل ہو گئی، یہ بات مکمل ہو گئی، ادھر سے خدا کا کلام آ گیا، خدا کا پیغام آ گیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو یہ بھی بتا دے کہ میرے بھی 3 پسندیدہ کام ہیں، میرے بھی 3 پسندیدہ کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا مولا کیا پسندیدہ کام ہے؟ فرمایا وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، غربت آ جائے، بیماری آ جائے، جو حال ہو جائے ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہے، وہ بندہ مجھے بڑا پسندیدہ ہے۔ یہ ایک ہی حدیث پاک، ایک ہی منظرنامہ، وہ بندہ مجھے بڑا پسند ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرا شکر کرنے والا دل، پہلے فرمایا شکر کرنے والی زبان، پھر فرمایا شکر کرنے والا دل۔ ہم میں سے اکثر شکر کرنے والی زبان تو ہوتی ہے، شکر کرنے والا دل نہیں ہوتا۔ زبان میں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اندر سے ہم عجیب جی پتہ نہیں ساری مصیبتیں ساڑھے واسطے بڑھیں، اولو تے اللہ نے نہ دے دیتا، اس کو اتنا نواز دیا، مجھے دیا ہی نہیں۔ اندر سے ہم گھٹتے رہتے ہیں، ساری نعمتیں مل جائیں، ایک دن پریشانی آ جائے، ایک دن پریشانی، ہم شکوہ لے آتے، مولا اس سے تو بہتر تھا تو مجھے دنیا سے لے جاتا، اس سے تو بہتر تھا میں دنیا میں ہی نہ آتا۔ ہم ایسے شکوے زبان پہ لاتے ہیں۔ فرمایا شکر کرنے والی زبان پسند ہے، شکر کرنے والا دل پسند ہے، اور ہر آفت میں صبر کرنے والا جسم پسند ہے۔ یہ کل دین کا خلاصہ معزز حاضرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آقا کی سنت تھی۔ اب آئیے، چونکہ یہ صوفی برکت علی لدھیانوی کے چاہنے والوں کی نگری بھی ہے تو صوفیاء کی بات بھی سن لیں، صوفیاء کی بات سنیے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوا ہے نا، کہیے نا سبحان اللہ ان کے نام پر۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ حضرت سری سقطی بیان کرتے ہیں کہ عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، میں نے معروف کرخی کو دیکھا کہ وہ کھجوریں توڑ رہے تھے، عید کے دن کھجوریں توڑ رہے تھے۔ میں نے کہا یا حضرت سری سقطی بیان کرتے ہیں، میں نے کہا یا حضرت آج تو عید کا دن ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ یہاں کھجوریں توڑ رہے ہیں، عید کی نماز نہیں پڑھنی؟ آج کے دن تو بخشش ہوتی ہے، آج کے دن تو بخشش ہوتی ہے، جب اللہ رب العزت کے بندے عید کی نماز کے بعد عیدگاہ سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ندا دیتا ہے، اے اہل زمین، جو عید کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے جاؤ، میں نے آج سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کر رہا تھا معزز حاضرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا حضرت عید کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ کھجوریں توڑ رہے ہیں،
کھجوریں کیوں توڑ رہے ہیں؟ آئیے نا چلیے میرے ساتھ نماز پڑھیے۔ کہا ہاں میں گھر سے تیار ہو کے نماز پڑھنے ہی نکلا تھا، نماز پڑھنے نکلا تھا، مگر میں نے رستے میں آتے ہوئے ایک غریب بچے کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا ہے۔ میں اس بچے کے پاس گیا، میں نے پوچھا بچے تو نے آج نیا لباس کیوں نہیں پہنا؟ تو روئے کیوں جا رہا ہے؟ کیا بات ہو گئی ہے؟ اس نے کہا یا حضرت بابا جی میرے والدین کا سایہ مجھ سے اٹھ گیا ہے، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، والدہ نے دوسری شادی کر لی، مجھے چھوڑ کے چلی گئی، آج میرے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنی جیب میں پاکٹ میں میرے پاس پیسے نہ تھے، کہتے ہیں معروف کرخی کا دل نہ کیا کہ میں عید کی نماز پڑھنے چلا جاؤں۔ میں نے کہا معروف کرخی عید کی نماز بعد میں پڑھے گا، پہلے غریب بچے کے تن پہ کپڑا آئے گا۔ میں اس لیے آیا ہوں کھجوریں توڑوں گا، مارکیٹ میں سیل کروں گا، بیچوں گا، اور بیچ کر اس بچے کی ضرورت پوری کر کے معروف کرخی بعد میں عید کی نماز پڑھنے جائے گا۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے وہی کام کیا، کھجوریں توڑی۔ معزز حاضرین، دل کی تختی پہ یہ دین کا تصور، اگر خدا کی قسم اگر یہ اخلاق غریبوں سے محبت، مزدوروں سے محبت، بے کسوں سے محبت، بے گھروں سے محبت، یتیموں سے محبت، مجبوروں سے محبت، گھر والوں سے محبت، یہ جذبات ہمارے اندر آ جائیں، جنت تو بعد میں ملے گی، یہ سارا معاشرہ جنت کا نمونہ پہلے بن جائے گا۔ ہم دین پر، عبادات پر تو زور دیتے ہیں، ہم نماز روزے پر تو زور دیتے ہیں، مگر اصل کنجی اصل جس سے عبادات قبول ہونی ہے وہ انسانیت سے پیار ہے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی ہے۔ معزز حاضرین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیارے محبوب بندے معروف کرخی نے کھجوریں توڑی، مارکیٹ میں سیل کی، بچے کو لباس پہنایا، اور لباس پہنا کر پھر عید کی نماز پڑھنے گئے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ آج اگر غریب کا بچہ روتا رہا معروف کرخی کی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عبادات قبول تب ہوتی ہیں جب غریبوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ سنو، ایمان تازہ کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک المعجم الاوسط میں آئی، امام طبرانی نے روایت کیا، حدیث پاک نمبر 7326، طبرانی شریف کی حدیث پاک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی بندے کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، بولیے کتنی حاجتوں کو؟ اونچا بولیے کتنی حاجتوں کو؟ ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ اس کو 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ 10 سال۔ اور اب یہ نہ بتا دوں اعتکاف کا اجر کیا ہے؟ اعتکاف کا اجر ایک تو وہ سنا نا 2 عمرے اور 2 حج، اب ایک اور حدیث پاک سنیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اعتکاف کا اجر، 10 دن کا نہیں بتا رہا، ایک دن اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اللہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ ایک حاجت پوری کی ہے۔ یہ 3 تصور سمجھایا نہیں گیا۔ معاشرہ اسی وجہ سے دین کو الگ سمجھتا ہے، اور ان معاملات کو دنیا نہیں، یہی دین ہے، یہی درس قرآن ہے، یہی درس حدیث ہے، یہی درس اولیاء ہے۔ مجھے بتائیے ہر دربار پہ لنگر کیوں چلتا ہے؟ اللہ کے لیے یا غریبوں کے لیے؟ بولے نا، غریبوں کے لیے۔
مولا علی المرتضیٰ کا دسترخوان کیوں جاری رہتا تھا؟ کوئی اولیاء کا دستر کیوں کھلا رہتا تھا؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہم راتوں کو جاگیں، مولا سے بات کریں، مگر مخلوق سے پیار نہ کریں تو خدا کی قسم ساری عبادات رائے گاہ چلی جائے گی، ساری عبادات رائے گاہ چلی جائے گی۔ بات ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، بہت ساری حدیث تھی، مگر آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے چند ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے حقوق ادا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، سب سے بہترین ضرورت اپنے گھر والوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے معاشرہ جنت نہیں بنے گا جب تک ہمارا گھر جنت نہیں بنے گا۔ معاشرے کی اکائی چھوٹا گھر ہے، ہر اکائی ملتی ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ تاجدار کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل ترین بندہ کون سا ہے، افضل انسان کون سا ہے؟ فرمایا افضل انسان وہی ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے میاں اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے، وہی سب سے اچھا انسان ہے۔ سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو والدین اپنی اولاد پہ کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ تاجدار کائنات زندگی کس طرح گزارتے تھے، گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے؟ فرمایا اپنی ازواج کے ساتھ گھر کے سارے کام کاج کروایا کرتے تھے، سارے کام کاج۔ آج کے معاشرے میں کروا کے دیکھے تو کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں۔ ہم نے مردانگی کی ڈیفینیشن بدل دی۔ وہ منتظم تھا اس لیے الرجال قوامون علی النساء آیا۔ لگتا ہے تھک گئے، سنیے نا، پھر بات کو ختم کر رہا ہوں معزز حاضرین۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج کروائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا گھر کے سارے کام کاج ہمارے ساتھ کرواتے، جب نماز کا وقت آ جاتا کام چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے۔ آقا تو اپنی ازواج کے ساتھ گیمز بھی دیکھا کرتے تھے، گیم کھیلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ جیت گئی، آقا ظاہراً ہار گئے، اس دوڑ میں آگے نہ بڑھ سکے۔ معزز حاضرین، ایک مرتبہ پھر دوڑ لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ کا جس میں مبارک تھوڑا وزنی ہو گیا تھا، آپ زیادہ نہ دوڑ سکی، آقا آگے نکل گئے۔ فرمایا اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا۔ گھر جنت بنانا ضروری ہے، معزز حاضرین۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تصور دیا۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت ایمان افروز حدیث پاک کہ دوسروں کے لیے خرچ کرنا، دوسروں کی ضرورت پوری کرنا۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیکا۔ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کر، میں تیرے لیے خرچ کیا کروں گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 2451 تاجدار کائنات نے فرمایا وَلَا تُحْسِي فَيُحْسِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُعِي فَيُعِي اللَّهُ عَلَيْكَ۔ فرمایا جب تو خرچ کرنے لگے، اگر تو بغیر گنے خرچ کرے، بغیر گن کے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے آگے دے دیے، تو بغیر گنے خرچ کر، اللہ بھی تمہیں بغیر حساب و کتاب عطا کرے گا۔ اور اگر تو گن کے خرچ کرے گا تو اللہ تمہیں بھی گن کے دیا کرے گا، یہ ہے انسانیت سے پیار۔ معزز حاضرین،
آخری حدیث پاک سنیے اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر. امام طبرانی نے طبرانی شریف میں حدیث پاک کو بیان کیا. حدیث پاک نمبر 2068 حدیث پاک. تاجدار کائنات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا کے پاس آ گیا. بڑے مقدروں والے تھے, بڑے مقدروں والے تھے. آج کے زمانے میں جنہوں نے آقا کو دیکھا اور آقا پر ایمان لائے, تاجدار کائنات نے فرمایا ان کے لیے 1 مرتبہ مبارکباد اور 7 مرتبہ ان کے لیے مبارکباد جنہوں نے آقا کو دیکھا نہیں مگر آقا سے ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرتے ہیں, آقا کے نام پہ مرتے ہیں, آقا کا تذکرہ کرتے ہیں. معزز حاضرین, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا یا رسول اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ بولیے 2 سوال کی آخری حدیث پاک. پہلا کیا سوال کیا؟ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ پوچھا بولیے پسندیدہ عمل, اور دوسرا کیا پوچھا؟ پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ طبرانی شریف کی حدیث پاک تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اس لیے تاجدار کائنات نے فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ, جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو اگر مسکرا کے ملو گے تو تمہارا مسکرا کے ملنا تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا. پوچھا صدقہ کیا ہے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا, ساری مصیبتیں انسان صدقے کی وجہ سے دور کر دیتا ہے. آپ مسکرا کے ملتے رہیں, پیار کرتے رہیں, دکھ درد بانٹتے رہیں, اللہ آپ کی زندگی میں دکھ درد رہنے ہی نہیں دے گا, رہنے نہیں دے گا صدقے کے باعث. معزز حاضرین, پوچھا تاجدار کائنات نے فرمایا جب ملے مسکرا کے ملے. بولیے جب ملے. یہ کل خلاصہ ہے, بس میری ساری گفتگو کا اینڈ ہے. پہلی بات بولیے جب ملو, پوچھا بولیے جب ملو مسکرا کے ملو. پھر پوچھا یا رسول اللہ, فرمایا دوسری خوبی اللہ کے بندے کی یہ ہے کہ جب وہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, تکلیف دور کرتا ہے. پھر فرمایا غریبوں, مجبوروں, بے کسوں, مزدوروں, یتیموں کی مدد کرتا ہے. اور تاجدار کائنات نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی 1 حاجت کو پورا کرتا ہے, تاجدار کائنات نے فرمایا 1 حاجت پوری کرنے والا بندہ اس کا اجر یہ ہے گویا اس نے مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کیا. مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں. پھر تاجدار کائنات نے فرمایا وہ بندہ جس کو غصہ آئے اور وہ غصہ پی جائے اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا غصہ اس سے ختم کر دے گا. برداشت پیدا کرنا, درگزر کرنا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں. معزز حاضرین, یہ خدمت انسانیت کا جذبہ, یہ محبت انسانیت کا جذبہ, یہ اخوت انسانیت کا جذبہ, غریبوں سے پیار, جہاں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1200 کتابیں لکھی, میں اس کا ذکر نہیں کر رہا, اس میں ایک ایک کتاب اپنے اندر ایک سمندر ہے. میں ادھر نہیں جاتا, میں ابھی قرآن مجید میں سے نکالے گئے 20,000 ٹاپکس کی بات نہیں کر رہا, قرآن انسائیکلوپیڈیا کی بات نہیں کر رہا. میں پوری دنیا میں 90 سے زائد ملکوں میں اسلامک سینٹرز بنائے, اسلام پر جب حملہ ہوا, گستاخ رسول کا معاملہ آیا
تو تاجدار کائنات کے اس محبوب ہستی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 48 گھنٹے دلائل دے کر ثابت کیا گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ ابھی یہ تذکرہ نہیں کر رہا، ابھی یہ نہیں کر رہا کہ جب قادیانیت کا حملہ ہوا تو مباہلے کا چیلنج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر 18 گھنٹے دلائل دے کے ثابت کیا کہ قادیانی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جرت و بہادری دین حق کا ہے ولی، مصطفیٰ کی ہے کلی۔ جہاں یہ سارے کام کیے، جہاں یہ کام کیے، وہاں سنیے قرآن کا فیصلہ تھا، قرآن کی تعلیم تھی، مصطفیٰ کا فرمان تھا، کل اولیاء کا طریقہ تھا۔ اس لیے پاکستان کی سرزمین پر غریبوں کے لیے 612 سکول بنائے، غریب بچوں کے لیے آغوش بنایا جہاں 1000 یتیم بچے بچیاں پڑھتی ہیں۔ غریبوں سے پیار، انسانیت سے پیار، مزدوروں سے پیار کا عالم یہ کہ ہر سال سینکڑوں یتیم بچیوں کی شادیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ضرورت مندوں کے ساتھ پیار کا درس دیا جائے، بے کسوں کا سہارا بنا جائے، کیونکہ آقا بھی تو بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے، بے چاروں کا چارہ بنتے تھے۔ اور اگر خدا کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے 72 گولیوں کے سامنے اور 17 جون 2014 کو اگر 14 شہید ہوئے، لوگ قربان ہوئے، فقط اس لیے ہوئے تھے کوئی ایم این اے ایم پی اے بننے نہیں گیا تھا، کوئی جاگیردار سرمایہ دار بننے نہیں گیا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری واحد لیڈر ہے۔ مجھے ایک جملہ ان کی زندگی کا ایسا سنا دیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو میں نے وزیر اعظم بننا ہے، ایک جملہ سنا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو میں نے صدر بننا ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں، قرآن کا پیغام ہے، حدیث کا پیغام ہے، آئین پاکستان کا پیغام ہے، پارلیمنٹ پر راج وڈیروں کا نہیں ہونا چاہیے، امت کے غریبوں کا ہونا چاہیے، بڑے لکھے کا ہونا چاہیے، صلاحیت والوں کا ہونا چاہیے۔ آج حالات بہتر ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز آ رہی ہے، غریبوں تمہیں اٹھنا ہوگا، محنت کشوں، اس پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے اٹھنا ہوگا، جس طرح سانیہ ماڈل ٹاؤن میں لوگ اٹھے 30-31 اگست کی رات میں اس ملک کے غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، لوٹ مار کے خاتمے کے لیے اور استحصال کے خاتمے کے لیے اٹھے تھے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا اور یہ تصور قرآن اور حدیث کا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کے تصور کو نہیں سمجھیں گے، خدا کی عزت کی قسم تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، معاف نہیں کرے گی۔ غریب کا اور ان کی عزت کا خیال کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ، یہ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ذات گرامی فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزر رہی ہے، آقا کی غریب امت کے لیے گزر رہی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ، دہشت گردی کا دھبا اسلام پہ لگے تو دہشت گردوں نے اپنا نصاب بنایا۔ دہشت گرد بنانے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے 25 کتابوں کا نصاب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دے دیا، فتویٰ دے دیا، 1200 کتابیں دے دی اور آقا کے عشق کے نغمے امت کو اور کائنات کو سکھائے اور غریبوں کے ساتھ پیار کرنا سکھایا۔ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اگر ہم معاشرے کو جنت بنانا چاہتے ہیں، آئیے تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے دست و بازو بن کر اس دھرتی سے غربت کا، پریشانی کا، جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا ہم کردار ادا کرتے ہیں۔
تاکہ دنیا سے جب جائیں قبر میں مصطفیٰ کریم آئیں، پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر میں 3 سوال ہونے ہیں، آخری جملے میرے 3 سوال ہونے ہیں۔ پہلا سوال من ربوں کا، مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال آئے گا دین ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ جواب آئے گا دینی الاسلام، میرا دین، بولیے اونچا، میرا دین اسلام ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، مگر سب بس آخری جملے سنیے، ایمان تازہ کیجئے، یہی پیغام ہے۔ اگر دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے، آقا کی غریب امت کے ساتھ پیار کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر جائے گی، تو جب فرشتے پوچھیں گے نا اے مرنے والے بتا تو دنیا میں جب تھا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ہر مرنے والے کی قبر میں آقا آئیں گے، ہر مرنے والے کی قبر میں آقا آئیں گے، آقا کا چہرہ انور سامنے ہوگا، پوچھا جائے گا اے مرنے والے بتا جب تو دنیا میں تھا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بعید نہیں اگر ہماری زندگی آقا کی امت کی بحالی کے لیے گزرے، غریبوں کی مدد کے لیے گزرے، دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے گزرے، تو خدا کی قسم آقا فرمائیں گے اے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آقا فرمائیں گے اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ وہی ہے جو میرے امت کے غریبوں کا خیال رکھتا تھا، جب ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا، جب کوئی حاجت مند آ جاتا تھا حاجت پوری کرتا تھا۔ معزز حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصل دین پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر عبادات بھی قبول تب ہوں گی۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، عبادات تب قبول ہوں گی جب ہم نے انسانوں سے پیار کیا ہوگا، یتیموں کا خیال رکھا ہوگا، بچوں سے پیار کیا ہوگا، بڑوں کا ادب احترام کیا ہوگا، اور انسانیت کی خدمت کے جذبے سے اپنی شب و روز گزارے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ 3 مرتبہ